السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول سریاب کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ نے ہمیشہ سے مجھ میں اور آپ ہی میں فرق کیا۔ آپ نے ہمیشہ پریحہ آپی کو مجھ پر فوق کیے تھی، جبکہ میں نے کبھی بھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ ارسل سے محبت ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس آئی تھی، ان کے نکاح سے پہلے بھی میں آپ کے پاس آئی تھی، مگر آپ نے اس دن بھی میرا ساتھ نہ دیا اور پریحہ آپی کا نکاح ہونے دیا جب ارسل خود مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب بھی آپ وہی سب دہرا رہی ہیں۔ پل بھر میں اریحہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا تھا، جبکہ زینب بیگم کو تو سکوت طاری ہوا تھا۔ لیکن اس بار میں اپنے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ارسل سے شادی کروں گی، جیسے زریاب کو اس کی محبت مل گئی ویسے میں بھی اپنی محبت حاصل کر کے رہوں گی۔ مضبوط لہجہ اپنائے وہ ہر لحاظ بھول چکی تھی۔ ارسل کا موازنہ زریاب سے مت کرو اریحہ۔ پریحہ کی آواز پر وہ حیرت سے مڑی تھی۔ وہیں زینب بیگم اسے دیکھ کر حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو ٹی پنک رنگ کے ہلکے مگر نفیس سے کامدار ڈریس میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس کے چہرے پر مسرت بکھری ہوئی تھی۔ زریاب کی قربت اور محبت کے سارے رنگ اس کے چہرے پر عیاں تھے، مگر اریحہ کے کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے پر مسرت کے کھلتے رنگ فک ہوئے تھے۔ وہ تو اریحہ کے انداز اور زریاب کے لیے اس کے الفاظ سن کر حیران ہوئی تھی۔ جب اسے رہا نہ گیا تو وہ آخرکار بول ہی پڑی، کیوں نہ کروں، کیونکہ وہ مرد ہے اور میں عورت۔ وہ بدو تڑق کر بولی، مما آپ باہر جائیں، زریاب آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ پریحہ نے زینب بیگم کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ پریحہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، تم چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے پریحہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ آپ جائیں، ویسے بھی میں یہاں صرف 3 گھنٹے کے لیے آئی ہوں، اس کے بعد شاید مجھے اریحہ سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ جائیں مما۔ غصے سے ہنکارا بھرتی اریحہ نے گردن جھٹکی۔ پریحہ کو بضد ہوئے دیکھ کر وہ دکھ سے اریحہ کو دیکھتی وہاں سے گئی تھی۔ اب بولو، کیا خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ پریحہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ سن پائیں گے آپ اپنے زریاب کی حقیقت؟ پریحہ کے ماتھے پر شکن پڑی۔ زریاب بیچ میں کہاں سے آ گیا اب؟ اریحہ کے انداز پر پریحہ نے حیرت سے پوچھا۔ زریاب ہی تو بیچ میں ہیں، ان سے جا کر پوچھیں انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ تنفر سے مسکراتی ہوئی پریحہ کو الجھا گئی تھی۔ تم صاف صاف بات کرو، کیا کیا زریاب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے؟ اریحہ کے انداز پر وہ پریشان ہوئی تھی، کچھ غلط ہونے کے اندیشے نے اسے آن گھیرا تھا۔ یقین کر لیں گی اریحہ، صاف صاف کہو، غصے سے کہتی ہوئی وہ بلند آواز میں بولی۔ ارسل نے آپ کو طلاق ایسے ہی نہیں دے دی، میں نے اور زریاب نے اسے اکسایا اور پھر ارسل نے آپ کو طلاق دی۔ اس نے بات کا آغاز کیا اور سب کچھ بتاتے ہوئے وہ پریحہ کو کسی دلدل میں اتار گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ پریحہ نے گردن جھٹکی۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جو آپ کا زریاب آپ کو کبھی بھی بتانا نہیں چاہتا۔ پریحہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل ہوں یا ارسل پاگل ہے جو زریاب کے اکسانے پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور تم ان سے محبت کے دم بھر رہی ہو؟ جو شخص کسی کے بہکاوے میں آ کر پل بھر میں طلاق جیسا سنگین قدم اٹھا لے، وہ کیسے اعصاب کا مرد ہوا؟ کمزور کیا مضبوط؟ تو بدو تڑق کر پوچھتی ہوئی وہ اریحہ کو خاموش کروا گئی۔ اور زریاب نے جو کیا سو کیا، تم نے کیا کیا؟ میری بہن ہو کر تم نے زریاب کے ساتھ مل کر میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں، اور اس ارسل کی کیا ہی بات ہے جو اپنے نکاح میں آئی لڑکی کی عزت نہیں کر سکا؟ وہ اپنی محبت میں مبتلا لڑکی کی کیا ہی کرے گا؟ حد درجہ ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ خود کو مضبوط بنائے ہوئے اریحہ کو سمجھانے کی صحیح کرنے لگی۔ اسے اب اپنے سارے الفاظ بے معنی سے لگے تھے اس کے سامنے۔ جیسے آپ زریاب کے خلاف نہیں سن سکتی، ویسے میں ابھی ارسل کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ اریحہ کا انداز اسے اجنبی سا لگا تھا، جس پر وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجانے لگی۔ تمہیں بھی وہ یوز کرے گا اور پھر وہ دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال باہر پھینکیں گے۔ اس وقت تمہیں ریئلائز ہوگا کہ تم نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ اریحہ نے نفرت سے گردن جھٹکی۔ اور زریاب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جیسا بھی ہے، اس نے مجھے عزت سے اپنایا، بے شک اس نے میرے یا کسی کے پاس سوائے اپنے وجود کے کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا، لیکن وہ عزت دینا جانتا ہے اور اس نے مجھے عزت دی بھی۔ کیا ارسل نے تمہیں عزت دی؟ تمہاری محبت کا احترام کیا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس نے کیا تمہاری محبت کا مان بھی رکھا؟ اریحہ کی خاموشی پر وہ اس کی بے وقوفی پر ماتم کا نہ ہوئی۔ نہیں رکھا اس نے مان تمہاری محبت کا، اس نے ہمیشہ نفرت کو اہمیت دی ہے۔ بس کر دیں، بند کر دیں میرا برین واش کرنا۔ دونوں ہاتھ کان پر رکھے وہ چلا اٹھی۔ لاشاری فیملی کے ساتھ ڈنر خاصے خوشگوار ماحول میں سر انجام پا گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی تاجی نے بیٹھک لگائی تھی، جس میں فی الحال منیر صاحب موجود نہیں تھے۔ ایسے کیا آفت آن پڑی تھی جیسے آنن فانن ہمیں بلایا آپ نے؟ داجی کے چہرے پر اپنی چانچتی نظریں گاڑے ہوئے وہ عام سے انداز میں گویا ہوا۔ کوئی آفت نہیں آئی، بس ایسے تمہاری حرکتیں یاد آ گئی مجھے۔ ایسے بھی کون سی حرکتیں یاد آ گئیں آپ کو میری؟ اس نے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہماری طرف سے رزاق لاشاری کو ہاں کر دینا۔ داجی نے بات پلٹی۔ اوکے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، مگر میری کون سی حرکتیں یاد آئی تھی آپ کو؟ میری کون سی حرکتیں یاد آ گئی تھیں آپ کو میری؟ اس نے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھا۔
وہ بات کا پلو پکڑے انہیں دیکھنے لگا. ایسے کیسے ہاں کر رہے ہیں آپ لوگ اس حنین کے لیے؟ ارسل کو بیچ میں کودتے دیکھ کر ذریاب کے تیور بگڑے. کیا برائی ہے اس حنین میں؟ ذریاب نے چبا کر پوچھا. اچھائی ہی کیا ہے اس میں؟ تم سے تو لاکھ درجے اچھا انسان ہے. ریچ، ہینڈسم اور سب سے بڑی بات ہماری ابرش کو لائک کرتے. اور کیا کیا اچھائی بتاؤں؟ تڑپ کر کہتا. ذریاب اسے دیکھنے لگا. وہ پہلے سے ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ چکا ہے، کیا یہ برائی کم ہے؟ ذریاب نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے اسے دیکھا. یہ کیا کہہ رہا ہے ذریاب؟ ذوالفقار صاحب نے ذریاب کو دیکھا جس کا بنا بنایا کام لگ بھگ بگڑ چکا تھا. وہیں فاروق صاحب اور تاج جی خاموشی بیٹھے رہے. اس سے پہلے سن لیں پھر بات کرتے ہیں تفصیل سے. صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا. میں نے خود 2 مہینے تک اسے سیشن دیا بابا. وہ پہلے سے کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا تھا، اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اپنی جان لینے کا خواہاں تھا. فاروق صاحب کے پاس آ کر کہتا ہوا وہ حد درجہ سنجیدہ تھا. اب نہیں ہے. ذریاب نے بیچ میں لقمہ دیا. تم چپ ہی رہو داجی. میں اپنی بہن کی شادی ایسے شخص سے نہیں ہونے دوں گا جس کا پاسٹ اس قدر رنگین ہو. کیا بھروسہ وہ لڑکی واپس آ کر حنین نے ہماری ابرش کو اس کے لیے چیٹ کر دیا. سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. او سوری، بلا حج کو چلا. ذریاب کی ہنسی چھوٹی تھی اور اس کے بیچ میں مزہ لے کر کہتا ہوا وہ داجی کے سخت کی نظروں سے پہلی بار اپنے لب بھینچ گیا. پہلی بات، ابرش صرف تمہاری بہن نہیں ہے، میری بھی بہن ہے. اور دوسری بات، جس لڑکی سے تم خوفزدہ ہو رہے ہو وہ 2 سال پہلے ہی مٹی میں دفن ہو چکی ہے. اور تیسری بات، ذریاب ذوالفقار کبھی بھی غلط انتخاب نہیں کرتا. حنین پہلے ہی ساری بات داجی اور فاروق چاچو کو بتا چکے. ایون ابرش بھی سب جانتی ہے. اس کے باوجود بھی اس نے ہاں کی ہے. ویسے کیسے ڈاکٹر ہو تم؟ ڈاکٹر سائیکو، اس سارے سیشن میں تم یہ نہیں جان پائے تمہارا پیشنٹ ایک مری ہوئی لڑکی کے پیچھے مر رہا ہے. وہ کہتا ہوا مسکرایا. اب تم بتاؤ اور کون سی برائیاں حنین کے پروپوزل میں؟ اپنی بات سمیٹتا ہوا وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بیٹھا. بھائی ہوں ابرش کا، کبھی اس کا برا نہیں چاہوں گا. سنجیدگی سے کہتا ہوا ذریاب ارسل کو خاموش دیکھ کر گویا ہوا. ہاں کر دوں رزاق صاحب کو؟ ذریاب نے پوچھا. کر دوں. کر دوں؟ ہاں کر دوں. اب کی بار ارسل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا جس پر ارسل بنا کوئی جواب دیا وہاں سے گایا تھا. کر دو، اس کے بعد میرے کمرے میں مجھ سے آ کر ملنا. داجی کہتے ہوئے اٹھے تھے. ایسی کون سی بات ہے جو اتنا سسپینس کریٹ کر رہے ہیں؟ آئیبرو رب کرتا ہوا جبڑے بھینچے محوش سوچ میں گم ہوا تھا. بس کرو تم دونوں. منیر صاحب کی آواز پر پریحا نے چونک کر زینب بیگم کے ساتھ کھڑے منیر صاحب کو دیکھا جبکہ اریحا کے اوسان خطا ہوئے تھے انہیں دیکھ کر. شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی. بابا میری بات تو سنیں. آنکھوں میں آنسو لیے وہ منیر صاحب کے پاس آئے تھے جس پر وہ ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے پریحا کے پاس آئے. کس سے سمجھانے کی کوشش کری ہو؟ پریحا نے اپنی نم نگاہیں جھکائی تھی. شاکر کو پرپوزل آئے ہوئے کافی مہینوں سے، مگر میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا انہیں. مگر اب لگتا ہے کہ مجھے فوراً سے ہاں کر دینی چاہیے تھی. میں شاکر سے شادی نہیں کروں گی. بدو بدو کہتی ہوئی منیر صاحب کو آج اپنی تربیت پر شرمندہ کر گئی تھی. ارسل کو ایک موقع دے بابا. ارسل ایسے نہیں ہے جیسے سب اسے سمجھ رہے ہیں. وہ دہائی دیتی ہوئی ان کے پاس آئی. ارسل اچھا ہے تو جاؤ اور جا کر کہو کہ وہ ابھی اسی وقت شادی کی بات کرے سب سے. قسم کھا کر کہتا ہوں میں انکار نہیں کروں گا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زینب بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا جبکہ پریحا تو کسی بت کی مانند کھڑی ہوئی اریحا کو دیکھنے لگی. بابا جاؤں؟ اریحا کے پکارنے پر وہ بنا اس کی سنے غصے سے بولے. ایک بات اور یاد رکھنا. اسے جاتے دیکھ کر وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگے. اگر ارسل نے ہاں کر دی تو تم اس کے ساتھ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جانا اور سمجھ لینا مر گئے تمہارے ماں باپ. اریحا نے دکھ سے انہیں دیکھا جو اس سے رخ موڑے ہوئے تھے. اریحا مت جاؤ، پریحا نے آخری بار اسے کہا جس پر وہ پرنم چہرہ لیے وہاں سے گئی تھی. یہ ہے ہماری تربیت. زینب آج مجھے بیٹیوں کا باپ ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. میرا غرور جسے چکنا چور ہو کر رہ گیا. منیر صاحب کے تھکے ہارے چہرے کو دیکھتی ہوئی وہ پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتی ہوئی ان کے پاس آتی شانے پر سر ٹکا گئی تھی. ہمیں اکیلا چھوڑ دو پریحا بیٹا، تم ذریاب کے پاس جاؤ. اپنی نم آنکھیں اٹھا کر پریحا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی جو بری طرح ناکام ہو کر رہ گئی تھی. ارسل اور پریحا کی طلاق کی کیا وجہ تھی ذریاب کو کمرہ بند کرنے کا کہتے ہوئے داجی نے کچھ توقف کے بعد پوچھا. جو بھی وجہ ہو داجی، اب پریحا میری بیوی ہے. داجی کا ارسل اور پریحا کا نام ایک ساتھ لینا اسے ناگوار گزرا تھا. تمہیں شرم نہیں آئی اونچی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ ہلکی آواز میں غرائے جس پر بنا ڈرے مسکرایا تھا. کیوں آتی شرم؟ شرم کیا کوئی میری خالہ کی بیٹی ہے جو مجھے آتی؟ اور رہی بات اونچی حرکتوں کی تو داجی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی شروعات ارسل نے کی تھی. میں نے تو بس اختتام کیا ہے. تو میں برا غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ ارسل بھی برابر کا شریک ہے ان اونچی حرکتوں میں. ذریاب کا موڈ اچھا خاصا بگڑا تھا. اس نے جو بھی کیا رافیہ کی باتوں میں آ کر کیا. اوہ مطلب یہاں پر بھی اسے کندھا مل ہی گیا بندوق رکھنے کا. ہیڈس آف. یہ بندہ واقعی پکا کھلاڑی ہے. داد دینے کے انداز سے کہتا ہوا وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے داجی کے سامنے کھڑا ہوا. تمہیں ذرا احساس نہیں ہے جو تم نے کیا وہ کتنا غلط تھا؟ افسوس سے کہتے ہوئے داجی اسے دیکھنے لگے جو نفی میں گردن ہلاتا خاصا ڈھیٹ قرار ہوا تھا. اپنی محبت کو واپس سے حاصل کرنے میں کیسی شرم؟ پریحا کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں وہ بھی کرتا. تو پھر ارسل کو کیریکٹر لیس قرار دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے داجی.
नॉर्मल अंदाज में कहता हुआ वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उन्हें देखने लगा था। कभी सोचे कि अगर परिहा को पता चलेगा तो क्या होगा? ज़रियाब ने सख्ती से आंखें मींची थी। आप बताएंगे? हरगिज़ नहीं। दादाजी के इनकार पर वो थोड़ा पुरसकून हुआ था। बस फिर ठीक है ना आप बताएंगे, उसे कुछ ना मैं। वो मुतमईन था, मुस्कुराया। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहब्बत के हाथों मजबूर था दादाजी, मुझे करना पड़ा ये सब। अरसल को दिन रात उकसाना और फिर परिहा के साथ वो सब होना। वो कहता हुआ लब भींच गया था। उसे मेरा होने से पहले ये सब झेलना पड़ा। मुझे अफसोस है इस बात का, शायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मिलना तय था। तभी तो हालात ने इस तरह करवट दर करवट बदली। संजीदगी से कहता हुआ वो अनजाने में सब सच कहता हुआ अपनी और परिहा की खूबसूरत दुनिया को खुद से आग लगा किया था। आंखों के सामने न जाने कितने ही खूबसूरत मंजर चकनाचूर होते उसे जख्मी कर गए थे। परिहा तुम्हें ज़रियाब बुला रहे। अपने कमरे की समत बढ़ते अरसल ने उसे पीछे से पुकारा था, जिस पर वह बिना उसे देखे वहाँ से गई थी। मुँह पर हाथ रखती हुई वो अपनी सिसकी दबाए वहाँ से भागी थी जहाँ वो बड़ी ही पुरएतमादी से आई थी। उसे कहाँ अरिहा की किसी बात पर यकीन हुआ था। उसे तो बस अपने ज़रियाब से मतलब था, जो अनजाने में ही सही मगर सारे मतलब मिटा किया था। मैं उसे इतना खुश रखूँगा दादाजी कि वह अपने सारे दुख भूल जाएगी। मुस्कुरा कर कहता हुआ वह कदमों की आहट पर जो करना होता फ़ौरन से दरवाज़े की संग बढ़ा था। परिहा को वहाँ से जाता देखकर ज़रियाब को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। दादाजी, परिहा ने सब सुन लिया क्या? उसे खो देने के खौफ ने ज़रियाब को जकड़ लिया था। उसके पास जाओ, पहले ये बाद में सोचना। ज़रियाब और परिहा के रिश्ते को बचाने की खातिर ही दादाजी ने उसे अकेले में बुलाया था, मगर परिहा यहाँ कैसे और क्यों आई थी ये तो वो भी नहीं जानते थे। मैं आता हूँ। उजलत में उनके कमरे से निकलता हुआ वो परिहा के पीछे लपका था। मैं शाकिर से शादी करने के लिए तैयार हूँ बाबा। आप चाहेंगे, जब चाहेंगे मैं उसे शादी कर लूँगी। मुनीर और ज़ैनब बेगम के कमरे में आते हुए वो किसी भी जज्बे से आड़ लहजे में बोली, जिस पर वो दोनों शाकिर नज़रों से उसकी अचानक हाँ पर हैरान हुए थे। अरसल ने इनकार कर दिया। ज़ैनब बेगम ने उसे जांचती नज़रों से देखा। नहीं, मुझे समझ में आ गया, आप लोग मेरी लाइफ के लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। वह रौनक आंखें लिए अब उन्हें देखने लगी। इतनी जल्दी समझ में आ गया? वह ताजुब का शिकार हुई थी। शुक्र करें मम्मा, वक्त रहते अकल आ गई, वरना आज मैं अपना सब कुछ खो देती, आप सबको भी और ख़ुद को भी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। एक नज़र अपने खामोश बैठे बाबा पर डालती वो वहाँ से गई थी। कहाँ भागे जा रहे हो ज़रियाब? परिहा के पीछे भागते हुए ज़रियाब के सामने आते अरसल ने उसे रोका था, जिस पर नासमझी से उसे देखता साइड से निकलने की गर्ज से वह साइड हुआ, मगर फिर से उसके सामने दीवार की मानिंद घायल हुआ। वहीं अरिहा दीवार की ओट में छुपी थी। मसला क्या है तुम्हारा? गुस्से से घुराते ज़रियाब को देखकर वह मुस्कुरा उठा। शुरू दिन से मेरा मसला तुम रहे हो ज़रियाब जुल्फ़िकार। ज़रियाब ने आंखें छोटी की उसे देखा। अभी मेरा मसला तुम ही हो, वो कहता हुआ उसके शाने पर हाथ रख गया था, जिस पर ज़रियाब ने गुस्से से उसका हाथ झटका। ओह, गुस्सा आ गया छोटू को। ज़रियाब की गाल खींचता हुआ वो उसे चिढ़ाने का ख्वाहा था और वह चिढ़ भी रहा था। जल्दी जल्दी बको, क्या बकवास करने आए हो? उसका हाथ वापस से झटकता हुआ वो परिहा को सोचकर परेशान हुआ था। डर लग रहा है? ज़रियाब ने बेजारी से देखा। लगना भी चाहिए, क्योंकि परिहा सब जान चुकी है। ज़रियाब की आंखें हैरत से खुली थी। इतनी हैरत से मत देखो मुझे, उसने सब तुम्हारे मुँह से सुना है। तुम कभी नहीं सुधर सकते। ज़रियाब के चबाकर कहने पर वह ढिठाई से हंसा। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैंने पक्का इरादा किया था सुधरने का, मगर क्या करूं, तुम्हारी नफ़रत आड़े आ गई यार। फिर मैंने अच्छाई का खौल पहना और नुदरत मामा से बात की, और देखो, जिसने मुझे इस घर से बाहर निकलवाया वही वजह बना मेरे यहाँ वापस आने की। यहाँ तक ठीक चल रहा था जब दादाजी के सामने मैंने अरिहा से मोहब्बत की भीख मांगी। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर जब तुम आए और मैंने परिहा के साथ तुम्हें खुश देखा तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। फिर मैंने परिहा को यहाँ भेज दिया, ये कहकर कि तुमने उसे बुलाया। वह बेवकूफ़ आ भी गई। ज़रियाब ने गुस्से से अपनी पेशानी मसली थी कि नज़र सामने खामोश बुत बनी खड़ी अरिहा पर पड़ी, जो उसे देखती हुई खामोश रहने का इशारा करती हुई कुछ भी कहने से बाज रख गई। और वह अरिहा, तेरी साली और तेरी सो कॉल्ड पार्टनर, उसने ही परिहा को सब सच बताया पहले। ज़रियाब ने सख्ती से आंखें मीची, खुद पर जब्त करता वो खामोश रहा। पता है किस लिए? ज़रियाब ने खामोशी से उसे देखा। मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। ड्रामाई अंदाज में आंखें पटपटाता हुआ मासूमियत से बोला। अरिहा मुझे हमेशा से अच्छी लगती आई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जहन से ये बात ही नहीं निकल रही कि वो मेरी बर्बादी में तुम्हारे साथ बराबर की शरीक थी। बोलता हुआ वह संजीदा सा हुआ। फिर मैं ऐसी लड़की से मोहब्बत और शादी करने का सोच भी नहीं सकता। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए। वहीं ज़रियाब ने अरिहा को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था, मगर उसे तो जैसे होश ही नहीं था। मेरी तलाक तो तुमने करवा ही थी ज़रियाब, अब अपना आशियाना कैसे बचाओगे? तुम अपने बारे में सोचो, जो खुद अपने हाथों से दूसरों का महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग लगाते थे, वो फिर कहीं के नहीं रहते। हो सके तो अपने किए पर नजरसानी करना। तुमने कहीं ना कहीं अपना बहुत कीमती असासा खो दिया। तान दबाए कहता हुआ अरिहा की संत खामोश नजर डालकर ज़रियाब वहाँ से आ गया था। फिलहाल अरसल से ज़्यादा उसे परिहा की फिक्र थी। वह न जाने क्या क्या सोचकर खुद को हल्कान कर रही होगी। जिस दिन तुम्हारा घर बर्बाद होगा ज़रियाब, उस दिन मैं अपना घर आबाद करूँगा अरिहा के साथ।
جاتے ہوئے ضریاب کی پیٹھ دیکھتا ہوا وہ خود سے گویا ہوا مجھے پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا تھا، چاند سمندر سے کنارہ کر کے۔ تجربہ ایک ہی کافی تھا عبرت کے لیے۔ میں نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے، تو میری محبت کی کبھی لائق تھے ہی نہیں۔ سختی سے آنسو صاف کرتی ہوئے جیسے وہاں آئی تھی ویسے ہی چلی گئی تھی۔ اریحا، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوا وہ اریحا کی موجودگی کا سوچ کر بھی گھبرا گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے بھی؟ اریحا یہاں کیا کرنے آئے گی؟ خود کو تسلی دیتا ہوا ارسل اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ وہیں دور کھڑی محبت نے بڑی شدت سے اس کی بدقسمتی پر قہقہا لگایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت